تو اللہ نے ان کو ڈائریکٹ جنت کے اندر پہنچا دیا۔ یہ ہے توحید کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پر یقین جما لیتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اس کلمے کو پڑھنے سے اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، غزوہ خیبر کا واقعہ ہے۔ بہت دنوں تک خیبر کا محاصرہ رہا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کو لے کر خیبر کے جنگ میں ہیں۔ خیبر سے قلعے سے ایک صحابی، ایک چرواہا آتا ہے، بکری چرانے والا، آ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم مدینہ المنورہ سے سفر کر کے، اتنے دور سے سفر کر کے ہمارے قلعہ پر کیوں چڑھائی کرنے آئے ہو؟ تم ہم سے کیوں لڑنے آئے ہو؟ تم کس دین کی دعوت دیتے ہو؟ کس دین کی تبلیغ کرتے ہو؟ بتاؤ، میں تمہارے دین کو جاننا چاہتا ہوں، تمہارے مذہب کو جاننا چاہتا ہوں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کس کے لیے تم اپنے خون کو بہاتے ہو اور اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کرتے ہو؟ تو وہ صحابی اس چرواہے کو کوئی جواب نہیں دیتے، کہا کہ فنا جگہ خیمہ لگا ہوا ہے، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہے، جائیے انہیں کے پاس جائیے، وہی تمہارے سوال کا جواب دے دے گا کہ ہم کس دین کے خاطر لڑتے ہیں اور کس کلمے کے لیے ہم لڑتے ہیں، وہی تمہیں اس توحید کو سمجھائے گا، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ وہ چرواہا حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کا فرما روا، وہاں کا بادشاہ، وہاں کا حاکم اور ایک معمولی سا چرواہا، میں ان کے دربار میں کیسے جاؤں؟ کیونکہ ہمارے دربار میں، ہمارے بادشاہوں کے سامنے چرواہوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، چرواہوں کو دروازے کے سامنے بھٹکنے بھی نہیں دیا جاتا، ان کے دربار میں ان کے آمنے سامنے بھی آیا نہیں جاتا، ہم اس فرما روا کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمارے کپڑے میلے ہیں، ہمارے بال پڑا گندا، ہمارے جسم سے بدبوئیں آ رہی، ہم دن بھر بکریوں کو چراتے ہیں، ہم مزدوریاں کرتے ہیں، ہم اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کیسے جا سکتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا کہ اے میرے دوست، اے چرواہا، ہمارے نبی وہ نبی ہے جن کے سامنے کوئی چرواہا نہیں، جن کے سامنے کوئی بادشاہ نہیں، جن کے سامنے کوئی امیر نہیں، جن کے سامنے کوئی غریب نہیں، ہر ایک میرے نبی کے سامنے برابر ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو جاتے ہو تو میرے نبی یہ نہیں دیکھیں گے کہ تو چرواہا ہے، تیرے کپڑے گندے ہیں، تیرے بال میلے ہیں، تیرے جسم سے بدبوئیں آ رہی ہیں، ایمان والے ہو تو میرے نبی اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ چنانچہ ڈرتے ڈرتے وہ چرواہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جاتے ہیں، اور اس چرواہے کا نام اسود راعی ہے۔ اس چرواہے کا نام تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے اسود راعی۔ وہ جاتے ہیں ڈرتے ڈرتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس جب پہنچتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کا، عرب کا ایک حاکم، اور ان کا جو خیمہ لگایا گیا ہے اتنا معمولی سا خیمہ ہے، جبکہ ہمارے بادشاہوں کا جو خیمہ لگاتے ہیں بہترین قالین بچھی رہتی ہے، بہترین اوپر پردہ لگایا جاتا ہے، لیکن ان کا نہ کوئی بہترین قالین ہے، نہ کوئی کنارے اس کے خیمے کے باہر کوئی پہرا دینے والا ہے، کوئی کچھ نہیں، کوئی سپاہی نہیں، اور خیمہ بالکل معمولی سا ہے۔ چنانچہ ڈرتے ڈرتے جب اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ اندر بھی کوئی قالین بچھی ہوئی نہیں، ایک مصلی ہے جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے تعلق جوڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں کہ میرے رب، او میرے خالق، او میرے پروردگار، میرے جانثار بے نہتے ہیں، میرے جانثار کمزور ہیں، میرے جانثار کے ہاتھوں میں، اے اللہ تو قلعے کو فتح کر دے، اے اللہ تو اس جنگ کو شکست سے فتح میں بدل دے، اے اللہ میرے صحابہ کمزور ہیں، تیرے نام لیوا ہے، اے اللہ تیرے نام پر لڑتے ہیں، تیرے نام پر جیتے ہیں، تیرے نام پر ہی مرتے ہیں، یا اللہ آج اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو تیری ہی ذات ان کی مدد کرتا ہے، تیری ذات کے علاوہ کوئی ان کی مددگار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ چرواہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں،
اور فرماتے ہیں یا نبی اللہ میں یہ جاننے کے لیے آیا ہوں، میں ایک چرواہا ہوں، میں یہودی ہوں، میں آپ کو نہیں مانتا۔ اے اللہ کے نبی یہ تو بتاؤ آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں، کس کلمے کی دعوت دیتے ہیں، آپ کیوں لڑتے ہیں، ہمارے قلعے کو آپ کیوں فتح کرنا چاہتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ فرمایا اور کہا او میرے بھائی میں تو صرف اپنے لیے نہیں لڑتا، میں اپنے رب کے لیے لڑتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے لیے میں لڑتا ہوں۔ جب اس چرواہا کو میرے نبی نے میرے بھائی کہا، اس چرواہوں کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو نہیں جانتا، نہ میں نے آپ کو کبھی دیکھا، نہ میں نے آپ کی صورت کبھی دیکھی تھی، نہ میں نے آپ سے کبھی ملا، لیکن آج تک جب سے میں پیدا ہوا مجھے کوئی بھائی نہیں کہا۔ آج آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر ایک چرواہا معمولی کو بھائی کہہ کر پکارا۔ اے اللہ کے نبی میرا دل آپ کی طرف کھینچتا ہوا چلا جا رہا ہے، اب میرا دل مچل رہا ہے، جلدی بتائیے کہ آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ کس کلمے کی دعوت دیتے ہیں، آپ کس رب کی طرف بلاتے ہیں؟ کیونکہ یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن میرے نبی کو نہیں مانتے تھے۔ فرمایا کہا کہ میں کلمہ توحید کی دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں، میں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اس رب کی طرف بلاتا ہوں جو رب تمام کائنات کو سجانے والا ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، جو تمام کائنات کا خالق و مسجود ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں؟ کیا آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ کیونکہ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں، مجھے ڈر محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ کہ میں آپ کے سامنے سوال کروں، یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں، لیکن آپ نے مجھے اپنے خیمے کے اندر جگہ دی۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں جس کلمے کی آپ دعوت دیتے ہیں، جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں، جس عقیدے کی طرف آپ بلاتے ہیں، اگر میں اس عقیدے کو قبول کر لوں، اس کلمے کو پڑھ لوں تو بتائیے مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کلمے کو پڑھ لو گے تو اللہ تمہیں جنت الفردوس عطا کرے گا، اور اس کی گارنٹی، اس کی ذمہ داری خود میں محمد الرسول اللہ لیتا ہوں۔ اور جس کی گارنٹی، جس کی ذمہ داری محمد الرسول اللہ لے لے، میرے دوستو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے جو زندگی کے اندر گناہیں کی اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھتے ہی اللہ تیرے سارے گناہوں کو مغفرت کر دے گا، اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اللہ تیری مغفرت فرما کر تجھے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ہو رہی تھی، اور اس چرواہے کے دل کے اندر میری نبی کی محبت گھر کرتی جا رہی تھی۔ یہاں تک باتیں ہوتے ہوتے اس چرواہے کے دل مچلنے لگ گیا، اور فوراً کہا کہ اللہ کے نبی فوراً آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، میں ان تمام بادشاہوں کو ٹھکرانا چاہتا ہوں جن کے اندر میں نوکری کرتا ہوں، جن کے مال و دولت پر، جن کے ٹکڑے پر میں پل رہا تھا، ان تمام مال و دولت کو میں چھوڑ کر آپ کے غلامی کو قبول فرنا کر۔ فوراً اس چرواہے کی زبان سے الفاظ نکلتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جملہ کہتے ہیں، اس کے بعد وہ چرواہا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب یہ بتائیے اب میرے ذمے کیا کیا فرض ہے، میں کیا کیا کام کروں؟ میں ایمان قبول کر لیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اب بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی ابھی نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دوں، رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ میں تجھے روزہ رکھنے کا حکم دوں، حج کا مہینہ نہیں ہے کہ میں تجھے حج کرنے کے لیے کہوں، ابھی تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کہ میں تم کو زکوٰۃ کا حکم دوں،
لیکن وہ چرواہا پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ اگر میں ایمان تو اب لے کر آ گیا، یہ جو میرے چہرے ہیں کالے ہیں کلوٹے ہیں، میں حبشہ کا رہنے والا ہوں، غلام ہوں، چرواہا ہوں، یہ میرے چہرے کا رنگ کیا بدل جائے گا؟ میرے چہرے کے اندر خوبصورتی آ جائے گی؟ یہ جو میرے جسم کے اندر بدبوئیں آ رہی ہیں، کیا میرے جسم کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو سینے سے لگا لیا اور کہا میرے بھائی تو یہ کالے چہرے کا فکر کیوں کرتا ہے؟ جب تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تیرے چہرے کو نور سے بدل دیں گے، تیرے چہرے کے اندر نورانیت پیدا کر دیں گے اور تیرے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے اور اللہ تمہیں جنت کا لباس پہنائیں گے، تو گھبراتا کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی نماز کا وقت نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتا، حج کا مہینہ نہیں، حج نہیں کر سکتا، رمضان کا مہینہ نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو بتائیے میں اب کیا کروں؟ اللہ کے نبی میں تو ایمان لے کر آ گیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ کالی کملی والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے بھائی اب جب تم ایمان لے کر آ گئے، اب تمہارے اوپر نماز نہیں، لیکن میں ایک فریضہ تمہیں سونپتا ہوں۔ میرے صحابہ میرے جانثار میدان جنگ میں کافروں سے لڑ رہے، جاؤ تم بھی جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ، اس سے بڑا عبادت کوئی نہیں۔ کیا فرمایا؟ جنگ کا میدان تیار ہے، میرے جانثار جنگ کے میدان میں ہیں، کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جاؤ تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ وہ چرواہا پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں، میں جنگ کے میدان میں شریک تو ضرور ہوں گا، اگر میں اس جنگ کے میدان میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا مقام ملے گا، میرا کیا مرتبہ ہوگا؟ اللہ کے نبی میں مرنے سے پہلے، شہادت سے پہلے، کیونکہ مجھے موت اور زندگی کا یقین نہیں ہے، کب میری موت آ جائے کب زندگی مل جائے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی یہ تو بتا دیجئے، کیونکہ میں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، نہ کبھی میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، نہ میں نے حج کیا، نہ میں نے زکوٰۃ ادا کی، نہ میں رمضان المبارک کے روزے رکھے، ابھی میں ایمان لایا، ابھی میں جنگ کے میدان میں جا رہا ہوں۔ اگر میں خدا نہ خواستہ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، میں مر جاؤں، تو مجھے اللہ کیا عطا کریں گے؟ اے اللہ کے نبی مجھے اپنی زبان سے مجھے بشارت دے دیجئے۔ امام الانبیاء کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اسود رائی، او میرے بھائی اگر تم جنگ کے میدان میں شہید ہو جائے، لڑتے لڑتے اللہ کے خاطر اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت کا لباس عطا فرمائے گا، اللہ تمہاری چہرے کی سیاہی کو بدل کر کے نور میں تبدیل کر دے گا، تمہارے جسم کے اندر جو پسینوں کی بدبو آ رہی اللہ تبارک و تعالی مشک عنبر کا خوشبو تمہارے جسم کے اندر جاری فرما دیں گے۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر کا جنگ ختم ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں اپنے تمام صحابہ کے لاشوں کو ڈھونڈ رہے، اپنے تمام صحابہ کے شہداء کے لاشوں کو تلاش کر رہے کہ کہاں کہاں میرے بھائی شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، قسم اس رب ذوالجلال کی آج تک میں نے اسود رائی جیسا خوش نصیب شخص کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی لاش پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اس کے جسم کے اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں مشک و عنبر کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کی سیاہی کو ختم کر کے نور کے اندر تبدیل کر دیا، اور آسمان سے اللہ نے فرشتوں کے ایک بہت بڑی جماعت کو بھیج دیا، جاؤ میرے اسود رائی کی روح کو تم خوشبوؤں کے رومال میں لپٹ کر کے لاؤ، میں جنت الفردوس کے اندر ان کی روح مبارک کو رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
मैदान के अंदर खड़े होकर ये ऐलान करते हैं, ओ मेरे सहाबा, मेरे भाई असवद राई कामयाब हो गया। आज तक मैंने इन जैसा खुश नसीब शख्स किसी को नहीं देखा। न कभी अल्लाह के सामने सजदा किया, न एक रकात नमाज अदा की, न रमज़ान के रोज़े रखे, न हज अदा किए, कोई भी इबादत का काम नहीं किया, लेकिन तौहीद पर ईमान लाकर अल्लाह के खातिर अपने गर्दन को कटा दिया तो अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया जो बड़े बड़े सहाबा को नहीं मिलते जल्दी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने अक़ीदे को अल्लाह के साथ और अल्लाह के नबी के साथ जोड़ दो। अपने रिश्ते को अल्लाह के साथ मजबूत कर लो। वाक़यात तो बहुत सारे थे, बहुत सारे वाक़यात सुनाने वाला था तौहीद के ऊपर, लेकिन वक्त की तंगदामनी की वजह से मैं इतना कहना ज़रूर कहूँगा कि आज से ही हम अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें और अपने रब के सामने अपने पेशानी को टेक कर कह दे कि अल्लाह, हमने माजी के अंदर जो भी गुनाहें की, जितने भी हमने शिर्क का काम किया, या अल्लाह तू माफ़ फरमा दीजिए। अब मैं तेरी ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकता। ए मौला, तू हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमारी मग़फ़िरत का परवाना जारी कर दे।